بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مادہ نمبر 5 سے لے کر مادہ نمبر 11 تک ان مادوں میں ان دفعات کے اندر حضرت نے آج کل کے عرف اور بازار میں جو دیون کے وثیقے رائج ہے اس میں سے دو مشہور رسیدے یا دو مشہور دستاویزات جو ہے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک ہے پرومیسری نوٹ اور دوسرا ہے بل آف ایکسچینج۔ تو دونوں کے بارے میں مختصراً جو کچھ بھی حضرت نے لکھا ہے اس کا خلاصہ بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ان مادوں کا ترجمہ کر لیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پرومیسری نوٹ۔ پرومیسری نوٹ کو عربی میں کہتے ہیں السند لامر یا السند الاذنی، اور سمجھ لیجئے کہ پرومیسری نوٹ کے ضمن میں دو باتیں ذہن میں رکھے، بس ایک تعارف اور دوسرا اس کے شرعی احکام۔ تو تعارف کے اندر جو ہے یہ ایک نقطہ تو آ گیا کہ اس کو انگلش میں پرومیسری نوٹ، عربی میں اس کو السند لامر اور السند الاذنی کہتے ہیں۔ اصطلاح میں یعنی اس کا جو عمومی مفہوم ہے وہ قانونی زبان میں اس کا مفہوم یوں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا ریٹن اور لکھی ہوئی دستاویز ہے یا انسٹرومنٹ ہے جو بینک نوٹ بھی نہ ہو، کرنسی بھی نہ ہو، اور اس کے علاوہ کوئی اور دستاویز ہو، اور جس آدمی نے اس کو جاری کیا ہے اس نے اس پر باقاعدہ دستخط بھی کیے ہوں، اور اس نے اس پرومیسری نوٹ کے ذریعے سے ایک مخصوص مقدار مال کی ایک مخصوص مقدار کی ادائیگی کی ذمہ داری لی ہو، اور بغیر کسی شرط کے کہ وہ یہ مال بوقت طلب یا ایک متعین تاریخ کو یا ایک قابل تعین تاریخ جو مستقبل میں آئے گی اس میں وہ یہ رقم ایک متعین شخص کو ادا کرے گا، یا وہ متعین شخص جس کے بارے میں حکم کرے گا اس کو ادا کرے گا، یا جس کے پاس بھی وہ پرومیسری نوٹ ہاتھ میں ہوگا اور تاریخ آئے گی تو اس کو وہ رقم ادا کر دے گا۔ تو یہ ہے اس کا معاییر شرعیہ کے اندر معیار نمبر 16 میں جو ہے اوراق تجاریہ سے متعلق ہے، اور اس میں اس کی تعریف جو ہے وہ مختصر سی تعریف وہ یوں کی گئی ہے کہ صک یتعہد بموجبہ محررہ بأن یدفع مبلغا معینا بالاطلاع فی تاریخ معین او قابل للتعیین الى شخص آخر المستفید الدائن۔ یعنی آسان الفاظ میں اگر کہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی دستاویز ہے جس کا لکھنے والا یعنی کہ مدیون یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ دوسرے فریق یعنی کہ دائن، اس کو مستفیض بھی کہہ سکتے ہیں، کو اس کے مطالبے پر یا کسی متعین تاریخ کو یا قابل تعین تاریخ پر ایک مخصوص رقم کی ادائیگی کرے گا۔ ٹھیک ہے، اس کو اردو میں آپ وعدہ نامہ کہہ سکتے ہیں، اسی کا ترجمہ ہے پرومیسری نوٹ مطلب وعدہ نامہ۔ ٹھیک ہے، یہ تو اس کا مختصر سا تعارف ہو گیا۔ اب اس کے شرعی احکام سے متعلق جب آتے ہیں تو اچھا، تعارف کے اندر ہی یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے تعارف کے اندر کہ بھئی قانوناً اور قضاءً اس طرح کا وعدہ نامہ یا دستاویز تب مقبول ہوتی ہے جب وہ ایک خاص کاغذ پر باقاعدہ لکھی ہو، مطلب آپ یوں کہہ سکتے ہیں اسٹامپ پیپر اس کا باقاعدہ بنایا گیا ہو، یعنی اسٹامپ پیپر کو پرومیسری نوٹ کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہے کہ پرومیسری نوٹ کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی تحریر کے اندر سبب دین یا یہ مال کیوں لازم کیا گیا ہے وہ وجہ اور ریزن بھی لکھی گئی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جب تاریخ آئے گی اور تو اس کے مطابق ادائیگی ضروری ہوگی، خواہ سبب جو ہے معلوم ہو یا نہ ہو، سبب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی تعارف کے اندر آ گیا۔ اچھا، اب حکم شرعی کی طرف آتے ہیں تو حکم شرعی میں یہ 3-4 نکات ذہن میں رکھ لیجئے۔ ایک تو یہ کہ کیا اس طرح کے پرومیسری نوٹ یا دستاویز جو ہے وہ جاری کرنا جائز ہے یا نہیں۔
تو اس کے جاری کرنے کے لیے بنیادی شرط تو یہ ہے کہ اس کا سبب، جس سبب کی وجہ سے اس کو ایشو کیا جا رہا ہے، اس کو جاری کیا جا رہا ہے، وہ سبب شرعاً جائز ہو۔ مثال کے طور پر وہ قرض، اس کا سبب جو ہے وہ قرض ہو، یا کوئی چیز بیچی ہے اس کے بدلے میں قیمت لازم ہو رہی ہو، یا اجارے کے اندر اجرت ہو، یا ہبہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر اس کا سبب ہی ناجائز ہے، مثلا سود ہے، رشوت ہے، تو یا قمار، جوا وغیرہ ہے، تو پھر اس کا سرے سے جاری کرنا ہی جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا نقطہ، عمومی طور پر جس آدمی کے پاس اس طرح کا وعدہ نامہ یا پرومیسری نوٹ ہوتا ہے، وہ اس کو مختلف لوگوں وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتا رہتا ہے، لوگ اس کو مطلب آگے بیچتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو آگے بیچنے کے لیے پھر شرعی اعتبار سے یہ ضروری ہوگا کہ وہ اس جائز طریقے کے مطابق دوسرے ہاتھ تک منتقل کیا جائے۔ کیا مطلب جائز طریقے کے مطابق؟ مطلب یہ کہ اگر یہ پرومیسری نوٹ جو جاری کیا گیا ہے، یہ دین اور قرضے کی وصولی کے لیے جاری کیا گیا ہے کہ بھئی فلاں تاریخ کو یہ قرضہ وصول کیا جائے گا، اور اس قرضے کو ایک اسٹامپ پیپر پر یا پرومیسری نوٹ پر لکھا گیا ہے، تو ایسی صورت میں تو جس آدمی نے جاری کیا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو منتقل کرنا یہ درست نہیں ہوگا، یہ پرومیسری نوٹ، کیونکہ بیع الدین من غیر من علیہ الدین ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ان باتوں اور بیع الدین من غیر من علیہ الدین کی تفصیل ہم نے فقہ البیوع کے اندر پڑھی تھی۔ اسی طرح جب کسی اور کو آپ منتقل کر رہے ہیں، یہ پرومیسری نوٹ یا بیچ رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر جتنی قیمت لکھی ہوئی ہے اس سے کم میں کسی کو دینا بھی درست نہیں ہے، جو ہم نے بل آف ایکسچینج کے اندر پڑھا تھا، جس کو ڈسکاؤنٹنگ کہتے ہیں، عربی میں اس کو حسم کہتے ہیں، کہ اس کے کم قیمت پر کسی کو دینا، کیونکہ یہ بھی سود اور ربا میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح اس پرومیسری نوٹ کو ان تمام مقامات پر استعمال نہیں کیا جا سکتا، ان تمام عقود اور کانٹریکٹس میں استعمال نہیں کیا جا سکتا جس میں دونوں جانب سے قبضہ ضروری ہوتا ہے، جیسے بے صرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ پرومیسری نوٹ تو رسید ہے، یہ تو اس کے پیچھے جو رقم یا اس کے پیچھے، مثال کے طور پر میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ میرے ذمے آپ کا 1 تولہ سونا لازم ہو گیا، اس 1 تولے سونے کے لیے ہم نے پرومیسری نوٹ لکھ کے دے دیا آپ کو۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ پرومیسری نوٹ نمائندگی کر رہا ہے 1 تولے سونے کی، وہ اس پرومیسری نوٹ پر آپ کسی جیولر سے جا کر سونا خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو وہ پرومیسری نوٹ دیتے ہیں، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بے صرف ہے، کیونکہ پرومیسری نوٹ کے پیچھے بھی سونا ہے اور آپ جو جیولر سے خریدے وہ بھی سونا ہے، تو دونوں جانب جب سونا ہے تو یہ بے صرف ہے، اور دونوں جانب سے قبضہ ضروری ہے۔ آپ تو قبضہ کر لیں گے، لیکن پرومیسری نوٹ پر قبضہ کرنا، اس کے پیچھے جو سونا ہے اس پر قبضہ کرنا تو نہیں ہے، تو اس لیے جانب سے قبضہ نہیں ہوا، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح اس پرومیسری نوٹ کو آپ وہاں بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں جہاں پر قیمت یا مال کو فی الفور قبضہ کرنا ضروری ہے، جیسے کہ بے سلم ہے۔ اگر آپ کسی سے بے سلم کے طور پر، مثال کے طور پر گندم خریدتے ہیں، تو بے سلم کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ مجلس عقد کے اندر ہی مکمل قیمت پر قبضہ کیا جائے۔ اگر آپ قیمت کے بجائے یہ پرومیسری نوٹ دیتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ پرومیسری نوٹ پر قبضہ کرنا، اس کے پیچھے جو رقم ہوتی ہے اس پر قبضہ نہیں شمار کیا جاتا، تو اس لیے قبضہ نہ ہوا قیمت پر، تو بے سلم درست نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس طرح کے پرومیسری نوٹ کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا وہ یہ کہ بھئی یہ رسید ہے، اور در حقیقت یہ اس کے پیچھے جو مال ہوگا وہ کرنسی کی شکل میں ہو، وہ سونے کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو وہ ہوگا، اور اس پر رسید ہی کے احکام جاری ہوں گے۔ اس پر قبضہ کرنا، اس کے پیچھے جو مال ہوگا اس پر قبضہ نہیں شمار کیا جائے گا۔ تو جب قبضہ نہیں شمار کیا جائے گا تو پھر اس پر تمام فقہی احکامات جو قبضے سے متعلق ہے اور دیگر ہے وہ سارے کے سارے لاگو ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گیا پرومیسری نوٹ۔ اب آتے ہیں ہم دوسری قسم کی طرف یا دوسری دستاویز کی طرف، وہ ہے بل آف ایکسچینج۔ بل آف ایکسچینج کو عربی میں کہتے ہیں کمبیالہ، اور اس کی کچھ تفصیلات، بلکہ زیادہ تفصیلات ہم نے اس کی فقہ البیوع میں پڑھ لی تھی۔ یہاں اس کے اہم پوائنٹ ہم دیکھ لیتے ہیں مختصراً۔ پہلی بات تو اس کا تعارف۔ تو تعارف، اس کا مختصر سے تعارف تو یہی ہے کہ بھئی یہ ایک ایسی تحریری دستاویز ہے
جس میں غیر مشروط طور پر یہ ذمہ داری، جس کے ذریعے سے غیر مشروط طور پر یہ ذمہ داری لی جاتی ہے کہ جس شخص نے یہ مطلب یہ دستاویز جاری کیا ہے وہ ایک متعین وقت میں جو ہے ایک متعین مال جو ہے وہ یا ایک مستقبل کی کسی تاریخ کو ایک متعین شخص کو ادا کرے گا، یا جس کے ہاتھ میں بھی یہ مطلب دستاویز ہوگی یا جس کو وہ آدمی حکم دے گا تو اس کو حوالے کرے گا، اور اس پر بھی جو ہے باقاعدہ اس کے جاری کرنے والے کے دستخط ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو عمومی طور پر یہ جو ہے خرید و فروخت، جب ادار خرید و فروخت ہو تو وہاں یہ جاری کیا جاتا ہے کہ ادار خرید و فروخت میں خریدار کے ذمے جو قیمت لازم ہو جاتی ہے تو وہ مستقبل کی جس تاریخ کو ادائیگی ہوتی ہے، جیسے ایکسپورٹ امپورٹ وغیرہ میں، تو اس کو اس طرح کی دستاویز کے اندر لکھ کر رکھا جاتا ہے تاکہ مستقبل کی جب تاریخ آئے گی تو پھر یہ رقم ادا کر دی جائے۔ اچھا، دوسری بات کہ بھئی پرومیسری نوٹ اور بل آف ایکسچینج میں کیا فرق ہے؟ تو اس میں نا دو بنیادی فرق تو یہ ہے کہ جو پرومیسری نوٹ ہوتا ہے وہ اصل میں وہ شخص جاری کرتا ہے جو مدیون اور مقروض ہوتا ہے، جو یہ ذمہ داری لیتا ہے کہ میں ایک متعین رقم فلاں تاریخ کو ادا کروں گا اس فلاں شخص کو، اور وہ یہ دستاویز جاری کرتا ہے قرض خواہ کے فائدے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو پھر قرض خواہ یہ دستاویز لے لیتا ہے اور اس کی بنیاد پر بعد میں پھر وہ مقروض سے اپنی رقم وصول کرتا ہے۔ لیکن جہاں تک بل آف ایکسچینج کی بات ہے تو اس کا جاری کرنے والا، اس کا ایشو کرنے والا دائن اور قرض خواہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تاکہ وہ پھر ایک متعین وقت میں جو ہے یا مستقبل کی کسی تاریخ میں وہ اس کی بنیاد پر وہ دوسرے مقروض سے اپنا قرض وصول کر سکے۔ تو صرف اس میں فرق جو ہے وہ صرف ایشو کرنے والے کی طرف ہوتا ہے کہ کون اس کو جاری کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، تیسری بات کہ عرف میں اس کا استعمال کیا ہے بل آف ایکسچینج کا؟ تو یہ جیسے کہ ہم نے فقہ البیوع میں بھی پڑھا تھا کہ عمومی طور پر یہ جیسے کہ ایکسپورٹ امپورٹ میں یا ادار معاملات میں یہ جو ہے دستاویز بنائی جاتی ہے یہ بل آف ایکسچینج، اور جب اور بائع جو ہے یہ اس کو جاری کرتا ہے اور اس پر خریدار باقاعدہ دستخط کرتا ہے، اور خریدار کا یہ دستخط ہی سمجھ لیجئے کہ دین کی توثیق ہوتی ہے کہ بھئی میرے ذمے یہ دین لازم ہے، اور بس گویا کہ ایک قسم کی پختہ ایک دین اس کے ذمے قرض پختہ ہو جاتا ہے، اور بائع جو ہے وہ یہ دستاویز لے کر پاس رکھ لیتا ہے، اور جب وہ متعین تاریخ آ جاتی ہے جس میں وصولی ہوگی تو اس متعین تاریخ میں وہ خریدار سے اپنی قیمت وصول کر لیتا ہے۔ اس متعین تاریخ کو عربی میں کہتا ہے نضج الکمبیالہ، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں میجورٹی آف دا بل۔ لیکن کبھی کبھار بلکہ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو دائن یا قرض خواہ ہوتا ہے، یا بالفاظ دیگر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو فروخت کنندہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں یہ بل آف ایکسچینج ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے وقت سے پہلے پہلے میری رقم مل جائے، تو عمومی طور پر وہ جاتا ہے کسی اور آدمی کے پاس یا بینک کے پاس جاتا ہے، اور بینک کو وہ بل آف ایکسچینج فروخت کر دیتا ہے کم قیمت میں۔ ٹھیک ہے، قیمت میں کمی کر کے بینک کو دے دیتا ہے اور بینک سے کم پیسے لے لیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر بل آف ایکسچینج پر ₹1,00,000 لکھے ہوئے ہیں جو 2 مہینے بعد وصول کرنے ہیں، تو یہ آدمی بینک کے پاس جا کر اس سے 95,000 لے کر اس کو بل آف ایکسچینج کی رسید دے دیتا ہے، اور بینک بعد میں 2 مہینے بعد ₹1,00,000 وصول کرے گا۔ بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 3 ہاتھوں میں یہ جو ہے بل آف ایکسچینج کا جو رسید ہے یہ بک جاتی ہے۔ اس کٹوتی اور یہ جو قیمت میں کمی کی جاتی ہے، یا اس بل آف ایکسچینج کے اوپر جو رقم لکھی ہوتی ہے اس میں جو کمی کی جاتی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں عربی میں حسم الکمبیالہ، ڈسکاؤنٹنگ آف دی بل۔ اور جس وقت اصل جو حامل بل آف ایکسچینج کا جو اصل مالک ہوتا ہے وہ جب یہ آگے کسی اور کو بیچتا ہے تو اس کے اوپر باقاعدہ دستخط کرتا ہے، اور اس دستخط کو عربی میں کہتے ہیں تظہیر، اور عربی میں انگلش میں اس کو کہتے ہیں انڈورسمنٹ آف دی بل۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک عرف میں عمومی طور پر جو طریقہ کیا جاتا ہے وہ یہ۔ اب آتے ہیں ہم چوتھی بات کی طرف، شرعی حکم۔ شرعی حکم تو یہ ہے کہ جب ہم اس کے اندر جو عرف کے اندر جو اس کا
عرف میں اس کا جو طریقہ رائج ہے، جب وہ ہم سامنے رکھتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس بل آف ایکسچینج ہوتا ہے وہ کسی اور کو کم قیمت پر بیچ دیتا ہے، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بیع الدین من غیر من علیہ الدین ہے، اور بیع الدین من غیر من علیہ الدین تو جائز ہی نہیں ہے، خصوصاً جب اس میں قیمت میں بھی دین میں بھی کٹوتی کی جائے، یہ تو اس کے ساتھ ساتھ سود میں بھی آ جائے گا، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے کسی اور کو دینا۔ ہاں البتہ اپنے دین اور قرض کو پختہ کرنے کے لیے، اور تاکہ جو مقروض ہے وہ بعد میں قرض کا انکار نہ کر سکے، اور قرض خواہ کو اپنا قرض وصول کرنے میں سہولت اور آسانی ہو، صرف اس مقصد کے لیے اگر بل آف ایکسچینج کو تیار کیا جائے اور اس کے ذریعے سے مقروض شخص سے دستخط لے لیا جائے اور دین کی توثیق کر دی جائے، تو یہ شرعاً اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ تو ایک تحریری طور پر ایک تحریری ضمانت نامہ ہے، اس کے ذریعے سے قرض خواہ اپنا حق محفوظ کر رہا ہے، تو یہ جائز ہے شرعاً، اس میں تو کوئی ناجائز والی بات نہیں ہے۔ لیکن جب بل آف ایکسچینج جس آدمی کے پاس ہوتا ہے، جب وہ اس کو آگے منتقل کرتا ہے کسی اور کو، تو پھر ایسی صورت میں شرعی خرابیوں سے بچنا چاہیے کہ کم قیمت میں آگے وہ نہ کرے، اور حوالہ کر سکتا ہے ایک انسان زیادہ سے زیادہ، کہ مثلا جس آدمی کے پاس بل آف ایکسچینج ہے وہ کسی تیسرے آدمی کے پاس جا کر اس کو کہہ دیتا ہے کہ بھئی یہ بل آف ایکسچینج ہے، اتنی رقم مجھے فلاں آدمی سے وصول کرنی ہے، یہ آپ وصول کر لو، اور اس کو ذمہ داری سونپ دے اور وہ اصل مقروض سے پھر وصول کرے، یعنی اس کے ساتھ باقاعدہ عقد حوالہ کا معاملہ کیا جائے، لیکن اس پر تمام عقد حوالہ کے احکام جاری ہوں گے جو انشاءاللہ آگے والے نقطے کے اندر آ رہے ہیں۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ کمبیالہ یا بل آف ایکسچینج کی قسمیں۔ تو کمبیالہ یا بل آف ایکسچینج کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ جس آدمی کے ہاتھ میں یہ بل آف ایکسچینج ہے، وہ جب اس کو کسی تیسرے شخص کے سپرد کرتا ہے اور اس کے حوالے کرتا ہے یا اس کو بیچتا ہے، تو اس پر باقاعدہ دستخط کر کے اس کے اوپر لکھ لیا جاتا ہے کہ بھئی اگر جو آدمی یہ بل آف ایکسچینج کی رسید لے رہا ہے، اگر اس کو اصل مقروض کی طرف سے دین یا قرض نہ ملے تو وہ بل آف ایکسچینج کے بائع یا بیچنے والے پر رجوع نہیں کر سکتا۔ ایسی صورت میں بل آف ایکسچینج کے اوپر جو ہے ایک کلمہ لکھا جاتا ہے، ایک الفاظ لکھا جاتا ہے وداؤٹ ریکورس۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بل آف ایکسچینج کے اصل مالک نے یہ رسید کسی تیسرے شخص کو بیچ دی، تو وہ تیسرا شخص پھر اصل مقروض سے اس بل آف ایکسچینج کی بنیاد پر رقم وصولی کا مطالبہ کرتا ہے، تو اگر اس کو وہاں سے رقم وصول نہ ہو سکے تو وہ پھر واپس اس آدمی سے رجوع نہیں کر سکتا جس آدمی سے اس نے یہ بل آف ایکسچینج کی رسید خریدی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو یہ بیع الدین من غیر من علی الدین ہے، یہ ناجائز ہے، اور خصوصاً اس میں کمی بھی کی جاتی ہے تو اس میں سود بھی آیا، تو بہرحال یہ صورت تو جائز ہی نہیں ہے سرے سے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ جب حامل کمبیالہ یا بل آف ایکسچینج کا جو اصل مالک ہے وہ جب کسی تیسرے شخص کو سپرد کرتا ہے، جب کسی تیسرے شخص کو یہ بل آف ایکسچینج سپرد کرتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس تیسرے شخص کو اصل مقروض سے یہ رقم نہ ملے جو بل آف ایکسچینج میں لکھی ہوئی ہے، تو وہ پھر واپس اس آدمی کی طرف رجوع کرے گا جس آدمی سے اس نے یہ بل آف ایکسچینج کی رسید لی ہے، رجوع باقاعدہ رجوع کر سکتا ہے وہ۔ ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت میں تو بل آف ایکسچینج کی دوسری قسم یہ ہے کہ جس میں بل آف ایکسچینج کا اصل مالک جو ہوتا ہے جب وہ کسی تیسرے شخص کو سپرد کرتا ہے یا بل آف ایکسچینج دے دیتا ہے، تو اس تیسرے شخص کو یہ حق بھی دیا جاتا ہے کہ اگر اس کو اصل مقروض سے جو ہے جس کا ذکر اس بل آف ایکسچینج میں ہوگا اس سے رقم موصول نہ ہو سکے، تو وہ پھر واپس اس آدمی سے رجوع کر سکتا ہے جس آدمی نے اس کو یہ بل آف ایکسچینج کی رسید دی ہے یا بیچی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا تو اچھا
تو اگر اس قسم کے اندر غور کیا جائے تو یہ در حقیقت بیع الدین نہیں ہے، بلکہ یہ فقہائے حنفیہ کی رائے کے مطابق یہ عقد حوالہ ہے، کیونکہ عقد حوالہ میں تین افراد ہوتے ہیں نا، ایک اصل قرض خواہ، ایک مقروض، اور ایک تیسرا شخص جو ذمہ داری لیتا ہے۔ تو وہاں پر جب مقروض کو تیسرے شخص سے رقم وصول نہ ہو سکے تو اس کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اصل مقروض کو نہیں، قرض خواہ کو جب تیسرے شخص سے رقم موصول نہ ہو سکے تو وہ پھر اصل مقروض سے دوبارہ واپس رجوع کر سکتا ہے۔ تو ایسے یہاں پر بھی ہے کہ یہاں پر جب وہ تیسرا شخص جو یہ بل آف ایکسچینج لے رہا ہے اس کو اصل مقروض سے رقم موصول نہ ہو سکے تو وہ پھر واپس اس آدمی سے رجوع کرے گا جس کو اس نے رقم دی ہے، اور یعنی جس سے اس نے یہ بل آف ایکسچینج کی رسید لی تھی۔ لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ بھئی اس میں کمی بیشی نہ ہو، کیونکہ عقد حوالہ کے درست ہونے کے لیے بھی ضروری ہے کہ تساوی دینین ہو، یعنی دونوں دین برابر ہو۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے آپ۔ مثال کے طور پر زید نے عمر کو کوئی چیز فروخت کر دی ادھار، اور اس کے بدلے میں ایک بل آف ایکسچینج تیار ہو گیا جس میں باقاعدہ یہ بات ہو کہ بھئی زید جو ہے وہ قرض خواہ ہے اور عمر جو ہے وہ مقروض ہے 10,000 روپے کا، اور زید کے ہاتھ میں وہ بل آف ایکسچینج کی رسید ہے۔ زید آتا ہے اور خالد کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، خالد سے مثلا زید نے 10,000 روپے قرض لے لیے اور اس کو کہا کہ بھئی آپ یہ بل آف ایکسچینج لے لیجئے، اور جا کر پھر جب متعین وقت آئے گا تو میرا جو مقروض عمر ہے اس سے آپ میرے 10,000 روپے وصول کر کے جو ہے مقاصہ کر لے، جو آپ سے میں نے قرض لیا ہے وہ آپ وہاں سے وصول کر لے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب تیسرا شخص ہے خالد، تو خالد بعد میں جب جائے گا عمر کے پاس، اگر اس کو عمر کی طرف سے رقم موصول نہ ہوئی، عمر نے انکار کر دیا یا عمر مطلب فوت ہو گیا یا گم ہو گیا، تو وہ جو خالد ہے تیسرا شخص وہ واپس زید کے پاس جا کر اس کو اس کا بل آف ایکسچینج یا رسید واپس کر کے اس کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے میرے 10,000 روپے واپس کر دو کیونکہ آپ کے مقروض سے مجھے رقم موصول نہیں ہوئی۔ یہی حقیقت ہے عقد حوالہ کی بھی، کیونکہ فقہائے حنفیہ کے ہاں عقد حوالہ میں جب دین جب طوا ہو جاتا ہے نا، طوا، تو ایسی صورت میں پھر رجوع ہو سکتا ہے، تو ایسے یہاں پر بھی ہے۔ ہاں دیگر جو ائمہ ہے نا، ائمہ ثلاثہ، ان کے ہاں طوا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ان کے ہاں جب عقد حوالہ ہو جائے تو جو تیسرا شخص ہوتا ہے وہ پھر کبھی بھی واپس جا کر محیل پر رجوع نہیں کر سکتا۔ تو گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلی قسم جو ہم نے پڑھی تھی اس کو بھی دیگر ائمہ کے ہاں عقد حوالہ کے ضمن میں شامل کیا جا سکتا ہے جس میں رجوع ہی نہیں ہوتی، لیکن فقہائے حنفیہ کے ہاں صرف دوسری قسم عقد حوالہ شمار کی جائے گی۔ لیکن بنیادی طور پر ضروری اس کے لیے وہی یہی ہے کہ اس کے جائز ہونے کے لیے سب سے اہم شرط یہی ہے کہ بھئی دین میں کمی بیشی نہ کی جائے۔ جیسے جو مثال میں نے آپ کو دی تھی اس میں اگر زید خالد سے 8,000 لیتا ہے اور خالد کو کہتا ہے کہ آپ جا کر میرے مقروض عمر سے 10,000 لے لیں، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ سود میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور بس آخری نقطہ یہ ہے کہ چونکہ جو کمبیالہ یا بل آف ایکسچینج ہے یہ تو دین یا قرض کی ایک رسید ہے، تو اس پر دیون ہی کے احکام جاری ہوں گے، لہٰذا اس کے ذریعے سے انسان کوئی چیز اگر خریدے گا تو خرید سکتا ہے، لیکن وہ گویا کہ ادھار معاملہ ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں 10,000 روپے کا ایک بل آف ایکسچینج ہے، آپ نے اس کے ذریعے دکاندار سے ایک موبائل خریدا، تو موبائل آپ نے لے لیا تو اور دکاندار کو آپ نے بل آف ایکسچینج دے دیا، تو گویا کہ یہ ادھار معاملہ ہوا، اور ادھار معاملے میں آپ نے دکاندار کے ساتھ عقد حوالہ کر کے اس کو اپنے مقروض کے پیچھے لگا دیا، تو آپ دکاندار کے مقروض ہے اور آپ نے دکاندار کو اپنے مقروض کے پیچھے لگا دیا، تو وہی عقد حوالہ والی صورت یہاں پر بھی لاگو ہو جائے گی۔ بہرحال اس پر بے مؤجل کے احکام جاری ہوں گے۔ تو یہ تو ہو گیا، چلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اس میں مادہ نمبر 5 اور 6 کے اندر پرومیسری نوٹ کی تفصیل ہے، اور مادہ نمبر 7 سے لے کر 11 تک بل آف ایکسچینج کی تفصیلات۔ دیکھیے مادہ نمبر 5، السند لامر اداة مکتوبة غیر النقد البنکی او العملہ البنکیہ۔ کہتا ہے پرومیسری نوٹ جو ہے یہ ایک ایسی ریٹن تحریری دستاویز ہے جو نوٹ بینک بھی نہیں ہے اور کرنسی بھی نہیں ہے، اور تحتمل التزاما غیر مشروط، جس میں ایک غیر مشروط ذمہ داری لی جاتی ہے اور اس پر جاری کرنے والے کی طرف سے دستخط بھی ہوتے ہیں، اور اس نے یہ ذمہ داری لی ہوتی ہے کہ وہ ایک متعین مال جو ہے بوقت طلب یا ایک متعین وقت میں یا ایک قابل تعین وقت میں مستقبل میں ایک متعین شخص کو ادا کرے گا،
یا وہ شخص جس کو حکم کرے گا اس کو ادا کرے گا، یا جس کے ہاتھ میں بھی وہ نوٹ ہوگا اس کو ادا کرے گا۔ مادہ نمبر 6، یجوز استخدام السند للامر ان کان سبب وجوب المبلغ جائزا شرعا، کہتے ہیں کہ پرومیسری نوٹ کا استعمال جائز ہے بشرط یہ کہ اس پر جو مبلغ یا رقم ہے اس کا سبب شرعاً جائز ہو، اور اس کو اصل قیمت سے کم کر کے کسی اور کو دینا اور ڈسکاؤنٹ کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ مادہ نمبر 7، بلا ایکسچینج ادات مکتوبۃ تحمل امرا غیر مشروط، یہ بھی ایک لکھی ہوئی ایسی دستاویز ہے جس میں غیر مشروط طور پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے، اور جس آدمی نے اس کو جاری کیا ہوتا ہے اس کی طرف سے دستخط بھی ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے کسی دوسرے شخص کو مکلف کیا جاتا ہے کہ وہ بوقت طلب یا ایک متعین وقت میں یا مستقبل کے ایک قابل تعین وقت میں متعین مال کی ادائیگی کرے گا کسی تیسرے شخص کو، یا جس کے ہاتھ میں بھی وہ بلا ایکسچینج ہوگا اس کو، یا جس کو وہ حکم کرے گا اس کو ادا کرے گا۔ کہتے ہیں یجوز استخدام الکمیال توثیق دین جائز شرعاً، جائز دیون کی توثیق کے لیے بل آف ایکسچینج کو استعمال کرنا شرعاً جائز ہے۔ مادہ نمبر 9، لا يجوز حسم الکمیال کما یجی فی الاسواق التقلیدیہ، عام بازاروں میں جو رائج کمبیالہ کی جو ڈسکاؤنٹنگ اور کٹوتی کا طریقہ رائج ہے وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ يجوز أن تنقل الكمبيالة إلى طرف ثالث على أساس حوالة الدين الثابت شرعا وتجري عليه أحكام الحوالة، کہتے ہیں کہ بل آف ایکسچینج کو کسی تیسرے شخص کی طرف حوالہ کی بنیاد پر منتقل کرنا جائز ہے اور اس پر عقد حوالہ ہی کے احکام جاری ہوں گے۔ يجوز أن تشترى بالكمبيالة سلعا معينة أو خدمة معينة غير موصوفة في الذمة، یہ بھی جائز ہے کہ بل آف ایکسچینج کے ذریعے سے ایک متعین سامان یا متعین جو ہے سروسز خریدی جائے جو ذمے میں ثابت نہ ہو، کسی سمن کے ذریعے خریدی جائے جس پر دونوں فریقین متفق ہو جائے۔ ذمے میں ثابت نہ ہو کا مطلب یہ ہوتا ہے نا تاکہ بیع الدین بالدین لازم نہ آئے، مطلب نقد چیز آپ اس کے ذریعے سے خرید سکتے ہیں، ادھار چیز اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ میرا پاس بل آف ایکسچینج ہے 10,000 روپے کا، اس کے بدلے میں آپ مجھے 10 کلو گندم دے دے جو میں آپ سے 5 دن بعد لوں گا، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ بل آف ایکسچینج کے پیچھے جو رقم ہے وہ بھی دین ہے، اور آپ سے میں جو قرض میں آپ سے جو گندم لے رہا ہوں وہ بھی دین ہے، تو یہ بیع الدین بالدین ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس سے جو چیز خریدی جائے گی اس کا متعین اور نقد ہونا ضروری ہے۔ اسی کی طرف حضرت نے اشارہ کیا ہے غیر موصوفۃ فی الذمہ سے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا تقریباً پہلا باب مکمل، لیکن پہلے باب کے ضمن میں ایک چھوٹی سی بات رہتی ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں مختصراً۔ وہ ہے کہ مروجہ قوانین میں تحریر اور خط کے ذریعے اپنا کوئی حق ثابت کرنا، تو اس کی تفصیلات یہی ہے کہ اس کو آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ دیکھیے گا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ حضرت نے لکھا ہے کہ عمومی طور پر جو مروجہ قوانین میں جو مروجہ قوانین اس حوالے سے ہے کہ خط اور تحریر یا دستاویز وغیرہ یا اسٹامپ وغیرہ کے ذریعے سے انسان اپنی مالی حق ثابت کر سکتا ہے یا نہیں، تو وہ عمومی طور پر فقہ اسلامی کے موافق ہے اجمالی طور پر فی الجملہ، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی وہی بات ہے کہ جہاں پر شبہ اور جلد سازی نہ ہو تو وہاں پر اس کے ذریعے سے اپنا حق ثابت کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ ایک نقطہ وہاں پر یہ ہے کہ جو دستاویز ہوگی جس کی بنیاد پر انسان اپنا حق ثابت کرنا چاہتا ہے ضروری ہے کہ وہ اٹیسٹڈ ہو، گواہوں کے ذریعے اٹیسٹڈ ہو، یعنی گواہ جو ہے وہ باقاعدہ گواہی دے دے۔ انگریزی قانون میں تو یہ تھا کہ ایک گواہ گواہی دے کافی ہے، اور پاکستانی قانون میں جو ہے سیکشن یا پتہ نہیں دفعہ نمبر 79 میں یہ ہے کہ 2 گواہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً وہی بات ہے جو پیچھے ہم نے پڑھی تھی کہ تحریر پر گواہ ضروری ہو۔ اسی طرح وہاں پر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ تحریری ثبوت کے ذریعے سے اگر کوئی شخص اپنا حق ثابت کرنا چاہتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ حکومت کی طرف سے جو ادارے مقرر ہے رجسٹریشن کے، وہ باقاعدہ وہاں سے اس تحریری دستاویزات کی باقاعدہ رجسٹریشن کی جائے۔ اگر باقاعدہ رجسٹریشن ہو چکی ہو تو پھر اس پر گواہ وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
جیسے آج کل اسٹامپ پیپر کے والوں کے پاس باقاعدہ حکومت کی طرف سے اجازت ہوتی ہے نا کہ وہ اسٹامپ پیپر بناتے ہیں، تو وہ گویا کہ ایک قسم کی رجسٹریشن ہے، تو اس پر پھر بعد میں اگر گواہ موجود نہ ہو جو یہ کہہ دے کہ بھئی ہمارے سامنے یہ اسٹامپ لکھا گیا ہے، تو اگر گواہ نہ بھی ہو تو بھی اس کے ذریعے سے اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی فقہ کے موافق ہے، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح قانون کے اندر یہ بھی ہے کہ قانون میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک گواہ جو ہے وہ انکار کر دے کہ بھئی مجھے نہیں معلوم کہ یہ تحریر میرے سامنے لکھی گئی ہے یا نہیں، گواہ بھی نہیں ہے، اور اصل مقروض بھی انکار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر جو ہے تحریر میں وہی بات ہے کہ مقارنہ کیا جائے گا، اور جو آدمی انکار کر رہا ہے اس کی تحریر لی جائے گی، اور اس کی تحریر اور جس تحریر کی بنیاد پر حق ثابت کیا جا رہا ہے دونوں تحریروں میں موازنہ کیا جائے گا، مقارنہ کیا جائے گا، اور محکمہ جو ہے وہ دیکھے گا کہ کیا دونوں خط اور تحریر ایک جیسی ہے یا نہیں، تو اس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی وہاں پر ہے، اور بلکہ یہ بات بھی ہے کہ اگر ماہرین کی رائے مختلف ہو جائے تو اس کی بنیاد پر فیصلہ۔ بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ بھئی وہاں پر موجودہ قوانین میں بھی دو نقطے ہیں۔ ایک نقطہ یہ کہ تحریر یا دستاویز کے ذریعے اپنا حق تب ثابت کیا جا سکتا ہے جب اس پر باقاعدہ دو گواہ گواہی دے دے کہ بھئی ہمارے سامنے یہ خط لکھا گیا ہے، تو یہ تحریر لکھی، دستاویز لکھی گئی ہے، یا ہمارے سامنے اس پر دستخط اور مہر لگے ہیں۔ اگر گواہ موجود نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں یا تو اس کی باقاعدہ کسی ادارے سے رجسٹریشن ہو چکی ہو، یا اگر رجسٹریشن نہ بھی ہوئی ہو تو اس آدمی سے دوبارہ کچھ لکھوا کر ماہرین کی رائے لے کر دونوں تحریروں کا موازنہ کیا جائے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ دونوں تحریریں اس کی ہے تو اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا۔ البتہ قوانین میں ایک اضافہ یہ بھی ہے کہ انگوٹھے کا یعنی کیا کہتے ہیں، انگوٹھے کا بھی اعتبار ہے، یعنی جس کو بسمہ کہتے ہیں نا، کہ انگوٹھے لگانے کا بھی اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ ہر انگوٹھا دوسرے انسان کے انگوٹھے سے مختلف ہوتا ہے، تو اس لیے اگر کسی تحریر کے آخر میں انگوٹھا لگایا گیا ہو اور وہ جس آدمی کی طرف اس انگوٹھے کی نسبت کی جا رہی ہے اس سے دوبارہ انگوٹھا لے کر دونوں کا موازنہ کیا جائے گا، اگر دونوں موافق ہو تو اس کو بھی گویا کہ ایک دستخط کے طور پر اس کو لیا جا سکتا ہے، اور اس کا بھی اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ موجودہ قوانین کا خلاصہ ہے، باقی اس میں کوئی اضافی نقطہ نہیں ہے۔